السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں پروفیسر محمد شبیر زمانی آن لائن لیکچرز کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہمارے نصاب میں شامل تابش دہلوی کی غزل ہے۔ اس غزل کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم تابش دہلوی کے تعارف پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے تمام شعروں کی تشریح کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں تعارف کی طرف۔ تابش دہلوی کا مکمل نام مسعود الحسن تابش دہلوی ہے۔ آپ 9 نومبر 1910 کو دہلی کے علمی و ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ثانوی تعلیم حیدرآباد دکن سے حاصل کی۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے اور کراچی یونیورسٹی سے BA کی ڈگری لی۔ 1939 میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہوئے، لیکن قیام پاکستان کے بعد تمام زندگی ریڈیو پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ تابش کی ادبی زندگی کا آغاز محض 13 برس کی عمر میں دہلی کے مشہور ادبی جریدے ساقی سے ہوا۔ آپ نے شاعری میں فانی بدایونی سے اصلاح لی۔ غزل کے علاوہ انہوں نے نعت، مرثیہ، ہائیکو، آزاد نظم، گیت اور ملی نغمے بھی لکھے۔ تابش دہلوی دراصل دبستان دہلی کے آخری چراغ سمجھے جاتے ہیں، یعنی یہ وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے دہلوی لب و لہجے کو، دہلوی انداز شاعری کو، دہلوی موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا، اور اس کے بعد آنے والے شعراء میں وہ دم خم نہیں تھا جو کہ ان میں تھا۔ جس طرح انہوں نے دہلوی لب و لہجے اور دہلوی انداز کو، دہلوی موضوعات کو اپنایا اور نبھایا، اس کے بعد کوئی اور شاعر ہمیں ایسا نہیں ملتا، اس لیے ان کو دبستان دہلی کا آخری چراغ کہا جاتا ہے۔ آپ اچھوتے پن، منفرد انداز بیان کے ساتھ متصوفانہ موضوعات، خیال کی پاکیزگی، جذبے کی صداقت اور تغزل کے جملہ عناصر کے ساتھ نمایاں رہے، یعنی یہ وہ جملہ عناصر تھے جو تابش کے کلام کا حسن ہے۔ ان کی تصانیف میں نیم روز، چراغ سحر، غبار انجم، تقدیس، ماہ شکستہ اور دھوپ چھاؤں شامل ہیں۔ یہ تو تھا ان کا مختصر سا تعارف جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب آتے ہیں ہم ان کے اشعار کی طرف، اور غزل کا پہلا شعر کچھ یوں ہے: سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں لفظ ٹھہرا دے دراصل ٹھہرا دے کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے، لیکن شعری ضرورت کے تحت یہاں ٹھہرا دے استعمال کیا گیا ہے۔ سکون کا معنی ہے آرام، چین۔ درکار کا مطلب ہے چاہیے ہے یا طلب کرنا۔ سکون پھر آرام کے معنوں میں، ٹھہرا دے آرام دے دے، چین دے دے، یا پھر اس مضطرب کیفیت کو دور کر دے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے: مجھے سکون کی طلب تو ہے لیکن سکون میسر نہیں۔ جو درد دل کا اضطراب دور کر دے اسے درد دل نہیں کہا جا سکتا۔ عزیز طلبہ، اس میں مختلف اہم نکات پر بات ہو سکتی ہے، جیسے کہ انسان روز ازل سے سکون کا متلاشی ہے۔ اس میں پھر بات ہو سکتی ہے کہ یہ اقتدار، شہرت، دولت، رتبہ سبھی حقیقی سکون دینے میں ناکام ہے، یہ حقیقی سکون دینے سے محروم ہے، ان میں حقیقی سکون ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر عشق میں ملنے والا درد عاشق کے لیے باعث سکون ہوتا ہے۔ دنیا و جہاں کے غموں سے سوا غم کی طلب بھی اس شعر میں شاعر کر رہا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا غم اسے لاحق ہو کہ جو اسے دنیا جہاں کے تمام غموں سے نجات دلوا دے۔ پھر یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اضطراب یعنی بے چینی، بے قراری،
جستجو اور لگن کا محرک ہوتی ہے۔ ایک عاشق کو جب تک یہ لاحق نہ ہو وہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ تو ان تمام نکات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس شعر میں شاعر تابش دہلوی بیان کر رہے ہیں کہ یہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، نائب خدا ہے، جس روز سے اس دنیا میں آیا ہے اس روز سے ہی سکون کا متلاشی ہے، لیکن یہ سکون اسے حاصل نہیں ہو پایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے کہ جس میں ایک تجسس ہے، ایک اضطراب ہے، ہمیشہ یہ اسی تجسس کے تحت جیتا رہا ہے، اپنے ماحول کو بدلتا آیا ہے۔ یہ غار میں رہنے والا انسان آج ستاروں پر کمندے ڈال رہا ہے۔ یہ سب اور سب اسی متجسسانہ فطرت کا کمال ہے کہ آج تک انسان نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ اسی طرح سے حاصل کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں جو شاعر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس سکون کی تلاش میں ہے اسے وہ بعض اوقات اقتدار میں دیکھنا چاہتا ہے، اسے وہ تلاش کرتا ہے دولت میں، اسے وہ تلاش کرتا ہے زیادہ سے زیادہ نام، رتبہ اور شہرت کما لینے میں، لیکن یہ سب چیزیں انسان کو سکون نہیں دے سکتی۔ سکون کی جو اصل وجہ ہے وہ دراصل اس کا عشق ہے۔ جب تک وہ اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ پاتا تب تک انسان اسی طرح بے سکون رہتا ہے۔ اس لیے یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ مجھے سکون چاہیے تو ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ کہ انسان ایک عاشق بھی ہے، اور عاشق جب تک اپنے محبوب کا قرب نہیں پا لیتا تب تک وہ چاہ کر بھی سکون حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ سکون تو اس کو در محبوب پر ہی ملتا ہے، چاہے وہ در حقیقی محبوب کا ہو یا مجازی محبوب کا ہو۔ اگر عاشق حقیقی عشق نبھانے والا ہو تو اللہ کے حضور اس کو سجدہ کر کے ہی حقیقی سکون ملتا ہے، اور اگر کوئی محبوب مجازی سے عشق نبھانے والا ہو تو جب تک در محبوب پر نہیں پہنچ جاتا، جب تک چہرہ محبوب کا دیدار نہیں کر لیتا تب تک بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پھر شاعر یہ بات کر رہا ہے کہ ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ مطلب شاعر یہ سمجھتا ہے کہ عشق میں وہ درد جو کہ عاشق کے دل کو چین دے دے وہ عشق ہی نہیں ہے۔ شاعر تابش دہلوی یہ سمجھتے ہیں کہ عشق کا درد ایسا درد ہوتا ہے جو عاشق کو کبھی بھی چین نہیں لینے دیتا۔ یہ وہ درد ہوتا ہے جس میں ایک مسلسل اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، ایک مسلسل بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب تک عاشق زندہ رہتا ہے تب تک وہ اسی اضطرابی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ دراصل شاعر تابش دہلوی کا یہ نظریہ ہے کہ عاشق کے لیے عشق میں ملنے والا جو درد ہے وہی باعث سکون ہوتا ہے، وہی باعث چین ہوتا ہے۔ وہ اپنے اسی عشق میں مبتلا رہ کر جیتا رہتا ہے اور اس میں اس کو یہی اضطراب ہی سکون لگنے لگتا ہے، اگرچہ یہ ناقابل برداشت درد ہوتا ہے۔ یہ دکھ، محبوب کی بے رخی، یہ بے مروتی، یہ ہجر کے لمحے بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ محبوب سے منسوب ہوتے ہیں لہٰذا یہ اضطراب اس کے لیے ایک سکون ہی ہوتا ہے۔ وہ جس سکون کا متلاشی ہوتا ہے وہ سکون اسے اسی میں مل جاتا ہے۔ جیسا کہ شعر میں بھی کہا گیا ہے کہ درد اتنا کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ یعنی کہ عاشق کے لیے دل کا قرار جو ہے وہ محبوب کی محبت میں ہی ہوتا ہے، اور محبت کا یہ لمحہ جو عاشق پر ہو گزرتا ہے چاہے غم سے کتنا ہی بھرپور کیوں نہ ہو، درد سے چور کر دینے والا ہی کیوں نہ ہو،
اس کے لیے باعث سکون ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اس درد کو درد ہی نہیں سمجھتا ہوں جو میرے دل کو ایک لمحے کے لیے سکون بخش دے، میں اسی اضطرابی کیفیت میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ اسی میں میرا سکون ہے۔ اور پھر یہاں عاشق کے دل کے بارے میں خود آپ دیکھیے تو فراق گورکھپوری نے بھی کچھ اس طرح سے کہا ہے، بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زنداں بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں، کیونکہ جو اضطراب، جو جستجو عاشق کے دل کو لاحق ہوتی ہے وہ دراصل ایک لگن، ایک ایسا شوق ہے، ایسے شوق کو تحریک دیتی ہے جو عاشق کو ہمیشہ رواں دواں رکھتی ہے، اسے ہمیشہ عشق نبھانے پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ تو گویا اس شعر میں شاعر نے جہاں یہ بات واضح کی ہے کہ روز ازل سے ہی انسان سکون کا متلاشی ہے، لیکن یہ اسے حاصل نہیں ہوا کیونکہ اس کا جس میں یہ سکون تلاش کرتا ہے اس میں ہے ہی نہیں۔ سکون اصل میں اس عشق اور محبت میں ہے جو ایک انسان یا تو اپنے رب سے نبھاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ کسی مجازی محبوب سے نبھاتا ہے۔ اس میں جو عشق، جو اسے اصل لطف محسوس ہوتا ہے، وہ اسے ایک ایسی اضطرابی کیفیت میں رکھتا ہے کہ جس سے ایک عاشق نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے، اور یوں وہ اسی میں آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے اور اپنی منزل کو جا لیتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ایک پہلو اور بھی اس میں بیان ہو سکتا ہے، وہ ہے کہ دنیا جہاں کے غموں سے سوا غم کی طلب یہاں کی جا رہی ہے، تو شاعر یہاں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے جتنے بھی غم ملے ہیں وہ سبھی کے سبھی ایسے بے سکونی پیدا کرنے والے ہیں کہ ان سے میں ایک مسلسل بے چینی اور اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو سکون میسر آئے۔ یہ غم جو ہے، یہ سارے غم ایک طرف، اور کوئی ایسا غم مجھے لاحق ہو جائے کہ میں جس سے سکون حاصل کر پاؤں، جو میرے دل کی اس اضطرابی کیفیت کو ٹھہرا دے، کوئی ایسا درد مجھے نصیب ہو جائے کہ جو تمام باقی غموں اور دردوں پر حاوی ہو جائے، لیکن وہ مجھے میسر نہیں آ رہا ہے۔ تو کچھ اس طرح سے اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف، اور دوسرا شعر کچھ یوں ہے: کبھی ہر جلوائے صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، کبھی ہر جلوائے صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خوں بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اس میں جلوہ کسے کہتے ہیں؟ جلوہ منظر ہے، جلوہ ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ صد رنگ، سینکڑوں رنگوں کا، نگاہیں، نظریں، اشک، آنسو، اشک خون کے آنسو، چشم شوق، محبت بھری نظر، تمنا، شوق رکھنے والی نگاہ۔ اب اس شعر کا مفہوم کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کبھی تو میری ان نگاہوں کو سینکڑوں رنگ کے مناظر حاصل تھے، لیکن اب تو یہ حالت ہے کہ میری ان محبت بھری نظروں کو خون کے آنسو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں مختلف نکات پر بات کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں شاعر نے ماضی اور حال کا موازنہ کیا ہے، گزرے ہوئے زمانے کا اپنے موجودہ زمانے سے موازنہ کر کے دیکھا ہے۔ پھر ماضی جو تھا وہ جلوہ محبوب سے مزین تھا، یعنی شاعر اپنے ماضی میں ہر وقت اپنے محبوب کے جلووں سے لطف اندوز ہوتا رہتا تھا، جبکہ حال کیا ہے؟ حال فرقت زدہ ہے، اور اس میں احساس محرومی ہے، کسی کو کھو دینے کا جو احساس ہے وہ موجود ہے۔ پھر عشق کے مختلف مراحل کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں عشق کے جو مختلف مراحل ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ ابتدائے عشق سے لے کر انتہائی عشق تک جو مختلف مراحل ہیں، اس میں شاعر کیا کیا غم برداشت کرتا ہے ان کا بھی ذکر ہے۔ تو یوں اس میں عشق کے مختلف مراحل کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اشک خون یعنی خون کے آنسو رونا محاورتاً استعمال ہوا ہے، اور عاشق جب ان تمام حالات سے گزر گیا ہے تو پھر اس کا ہر منظر
بے رنگ ہو کے رہ گیا ہے۔ اگرچہ دنیا میں وہی رنگینیاں ہیں، وہی سب کچھ ہے، لیکن عاشق کا ہر منظر بے رنگ ہو کر رہ گیا ہے۔ اگر ہم اس شعر کو تشریح کے زمرے میں رکھیں تو اس شعر میں شاعر تابش دہلوی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک وقت مجھ پر ایسا تھا کہ جب میں ہر وقت محبوب کے جلوے سے لطف اندوز ہوتا تھا، میرا محبوب مجھ کو میسر تھا، محبوب کا رخ روشن میں دیکھ لیتا تھا تو میرا وقت گزر جاتا تھا، میرا ہر دن عید، ہر رات شب بارات تھی، گویا کہ میں اس کی حسن کی تابانیوں میں کھویا رہتا تھا، ہر وقت وہ چہرہ روشن میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ لیکن پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب محبوب مجھے داغ مفارقت دے کے چلا گیا، جدائی میری قسمت میں لکھ کے چلا گیا، اور پھر میری آنکھیں اس کے ہجر میں رونے لگیں۔ وہ جو میر نے کہا تھا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تو ایک وقت تو وہ تھا کہ محبوب نگاہوں کو حاصل تھا تو دنیا گل و گلزار نظر آتی تھی، باغ و بہار نظر آتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ دنیا نہیں کوئی جنت ہے۔ لیکن جب محبوب چھوڑ کے چلا گیا تو یہ باغ و بہار کا منظر اچانک خزاں رسیدہ ہو گیا، یہ دنیا اجڑی ہوئی دنیا نظر آنے لگی۔ شاعر اپنی قسمت پر، عاشق اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگا۔ می تو بچھاڑ کا دیکھا ہے برستے تم نے، اسی انداز سے تھی اشک فشانی اس کی۔ پھر میر کے بقول رات دن رونا ہی قسمت میں رہ گیا کہ جیسے چھم چھم بارش برستی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ایک وہ دن تھے یار جنہیں تم بھول گئے، وہ دن یاد کرو، پھر سے دل کی سونی نگری کو آباد کرو۔ کہ اس کے جانے سے شاعر کہتا ہے کہ یہ دل کا نگر جو ہے یہ ویران ہو کر رہ گیا ہے، اب میرا حال فرقت زدہ ہے، احساس محرومی سے بھرا ہوا وقت گزر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی انمول دولت جو ہے وہ چھن گئی ہے، اس لیے میری آنکھیں آنسو بہاتی رہیں، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب آنسوؤں کا یہ ذخیرہ بھی خشک ہو کر رہ گیا، یعنی آنکھیں بنجر اور ویران ہونے لگیں۔ لیکن غم کی شدت اتنی زیادہ تھی، احساس محرومی اتنا زیادہ تھا کہ آنکھوں سے اگر پانی کا سیلاب نہیں نکلا تو پھر لہو آنکھوں سے بہنا شروع ہو گیا، کہ دل کا وبال کہیں تو نکلنا تھا، یہ بھڑاس کسی راستے تو نکلنی تھی، اگر آنسو پانی میں نہیں ہے تو پھر لہو بہنے لگا۔ وہ جو میر نے کہا ہے کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، کہ رو رو کے آنکھیں ویران اور بنجر ہو گئیں، ان سے پھر لہو کا سیلاب نکلتا رہا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب شدت غم میں لہو بھی جاتا رہا، جس کو یوں کہا گیا ایسا آسان نہیں لہو رونا، ایسا آسان نہیں لہو رونا، دل میں طاقت جگر میں حال کہاں، کہ آخر کار وہ جو لہو روتی آنکھیں تھیں وہ بھی بنجر اور ویران ہو گئیں، اور پھر شاعر کہتا ہے کہ وہی آنکھ جو پہلے سینکڑوں مناظر دیکھتی تھی، جب محبوب میسر تھا تو ہر طرف رنگ اور نور کا ایک سیلاب نظر آتا تھا، وہی آنکھیں اس مقام تک جا پہنچی کہ اب ایک قطرہ خون دیکھنے کو بھی میری محبت بری نظریں ترستی رہتی ہیں، یعنی ہر منظر بے رنگ ہے، ایک سرخ رنگ کا قطرہ جو ہے جسے لہو کا قطرہ کہا جائے گا، شاعر کہتا ہے کہ اب یہ ویران اور بنجر آنکھیں اسے دیکھنے سے بھی محروم ہو چکی ہیں، یعنی غم کی ایسی کیفیت، ایسی شدت کہ شاعر کہتا ہے کہ اب میری دنیا گویا بالکل بے رنگ بے منظر ہو کر رہ گئی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں بچے کہ اس سے ہی میں کسی رنگ کا احساس کر سکوں۔ گزاری تھی خوشی کی چند گھڑیاں، انہی کی یاد میری زندگی ہے، گویا کہ ماضی
شاعر کا جتنا رنگین تھا اس کا حال اتنا ہی بے رنگ، بے نور اور ویران ہے، جس کے بارے میں اس شعر میں شاعر نے بیان کیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ شعر دراصل ایک غم کی بے انتہا کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ ابتدائے عشق سے عشق کے اس منت کی انجام تک شاعر کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام رنگ کھو چکا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دو شعر سمجھ میں آئے ہوں گے۔